آئینی شک اصل شکل میں بحال، منحرف رکن کا ووٹ بھی شمار ہوگا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کے متعلق نظر ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 63A کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں متفقہ طور پر منظور۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل تھے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس، بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سماعت کے آخری دن عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بعد میں عدالتی معاون کی حیثیت قبول کر لی۔ دلائل میں کہا کہ تاثر جاتا ہے، عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے، ہارس ٹریڈنگ کا کہہ کر بھاری بیان دے رہی ہیں، اس بات پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں؟ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے بتائیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ عدالت نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض بھی مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے 63A نظر ثانی فیصلہ خلاف آئین قرار دے دیا۔ کہا سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ آرٹیکل 8 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ترمیم ہو جاتی ہے تو جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سب آئینی ہو جائے گا۔ ترمیم کے بعد لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ریاست کس طرف جا رہی ہے، یہ تشویشناک صورتحال ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے جسٹس منصور کی عدم موجودگی میں پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پی ٹی آئی والوں کو ذہنی معذور قرار دے دیا۔ کہا ان سے کوئی کام ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ کے پی حکومت کو شیل دوسرے صوبے کی پولیس پر برسانے کے لیے نہیں دیے گئے۔ ریسکیو کی گاڑیاں بھی پنجاب پر حملہ آور ہونے کے لیے لائی گئیں۔ انہیں پنجاب کے عوام کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ جب بھی ملک میں ترقی ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے۔ پنجاب میں مہنگائی پر قابو پایا۔ خیبر پختونخوا میں روٹی 50 روپے کی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں ہمت کارڈ منصوبے کا افتتاح۔ پی ٹی آئی کا کل اسلام آباد میں ہر صورت احتجاج کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومت لندن پلان کے تحت چل رہی ہے، یہ لوگ کرپشن چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم چاہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا جعلی حکومت کچھ بھی کر لے پی ٹی آئی کارکن ڈی چوک پہنچیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں غیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کے فرائض رینجرز سنبھالے گی۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی بھی رینجرز کے حوالے کرنے پر غور۔ پنجاب حکومت بھی پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے سرگرم۔ لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پی ٹی آئی لاشوں کے ڈھیر کا انتظار کر رہی ہے۔ عدلیہ سے درخواست ہے مداخلت کرے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ یہ معصوم لوگوں کو مروانے کے لیے احتجاج کی کال دیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فیصل وابڈا کا بانی پی ٹی آئی سے بیٹوں کو پاکستان بلانے کا مطالبہ۔ فضل الرحمان کا آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت نہ کرنے کا اعلان۔ ترمیم شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس تک مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ اپوزیشن سے بھی احتجاج نہ کرنے پر زور۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا حکومت ترمیم کے لیے جلدی میں کیوں ہے، 63A کا فیصلہ خرید و فروخت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ مزید بولے اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ مسلمانوں کی نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں پر عدالتی فیصلہ۔ حکومت کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اجلاس بلانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور کی مشاورت۔ پیر کے روز اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ حکومت نے بیرون ملک گئے ارکان کو بھی واپس طلب کر لیا۔ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم منظور کرائے جانے کا امکان۔ شاہد خاقان عباسی نے 63 کے فیصلے کو آئین کی روح کے خلاف قرار دے دیا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ کی امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت۔ کہا اس قانون کا مقصد ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ روکنا تھا۔ کہا اس فیصلے نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا۔ اعلیٰ عدلیہ کا یہ فیصلہ چیلنج ہونا چاہیے۔ حافظ نہیں بولے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سب کو باہر نکلنا چاہیے۔
7 اکتوبر کو احتجاج کی وزیر اعظم بھی حمایت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کے ساتھ تعلقات کو بلندیوں تک پہنچانے کے خواہاں۔ وزیر اعظم کے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، تعلقات کو فروغ دینے میں ملیشیا کے وزیر اعظم کی خدمات قابل قدر ہیں۔ اسرائیل، غزہ، لبنان اور یمن میں انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان عالم اسلام کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں وزرائے اعظم کی بزنس ڈائیلاگ میں بھی شرکت۔ شہباز شریف اور انور ابراہیم کا ملاقات میں تجارت بڑھانے کا عزم۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر کے نسل کشی کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر فلسطین اور مسلم امہ کے مسئلے پر سب ایک پیج پر ہیں۔ حافظ نعیم بولے، اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، بدقسمتی سے اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ امریکہ اسرائیل کی جاری جارحیت میں مدد کر رہا ہے۔